نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں آپ کو حدیث بتا چکا ہوں، کہ اگر انہیں فجر اور عشاء کی نماز کے میرٹس پتہ لگ جائیں تو وہ رینگ کر بھی آئیں گے۔ فجر کے کچھ میرٹس آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی پروٹیکشن، ڈیوائن پروٹیکشن، یہ صحیح مسلم میں آتا ہے۔ نمبر 2، فجر کی جو تلاوت ہے، نماز کی تلاوت، وہ فرشتے وٹنس کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کی تلاوت فرشتے وٹنس کرتے ہیں، تو یہ بہت خوبصورت بات۔ فرشتے آپ کو کھڑا وٹنس کرتے ہیں، آپ کا نام بتاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جا کر واپس، ٹھیک ہے، کہ یہ شخص آیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان فوت ہوگا اور اس کی روح کو اوپر لے جایا جا رہا ہوگا، فرشتے آئیں گے، اس کی روح کو اوپر لے کر جائیں گے۔ اگر تو نیک روح ہے، ٹھیک ہے، تو فرشتے بڑی خوبصورت شکلوں میں آئیں گے اور سفید لباس پہنا ہوگا، اس کی روح کو پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، 7 آسمان تک لے جائیں گے۔ ہر آسمان پہ کھڑے فرشتے اس کو سلام کریں گے اس کا نام لے کر۔ اب اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ نام کیسے پتہ ہے فرشتوں کو، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی عبداللہ ہے، عبداللہ کا نام لے کے سلام کیا جائے گا۔ آپ میں سے کوئی فاطمہ ہے، فاطمہ کا نام لیا جائے گا کہ سلام ہو آپ پر۔ اب اسکالرز کہتے ہیں فرشتوں کو نام کیسے پتہ ہے آپ کے؟ اسی طرح پتہ ہے، جو بندہ فجر پڑھتا ہے اس کا نام پتہ ہے فرشتوں کو۔ جو بندہ نیک اعمال کر رہا ہے تو فرشتے لے جاتے ہیں نا اس کے عمل اللہ کی طرف، منڈے اور تھرسڈیز کو حدیث میں آتا ہے، تو فرشتوں کو پتہ ہے یہ بندہ کون ہے، کیونکہ عمل پہ نیم ٹیگ لکھا ہوتا ہے، تو فرشتوں کو پتہ ہے یہ وہی روح آ گئی ہے جو یہ عمل کرتی تھی، تو دے نو یور نیم۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ فرشتے وٹنس کرتے ہیں آپ کے اس عمل کو، فجر پہ کھڑے ہونے کو۔ اور تیسرا، بلیسنگز ان لائیولیہڈ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی ہوئی ہے اس شخص کو جو فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رب، میری امت کو برکت دے ہر اس چیز میں جو وہ صبح کے وقت کرتے ہیں۔ تو صبح کے وقت نماز سے سٹارٹ ہوتی ہے روٹین، تو اللہ کے نبی کی دعا لگی ہے اس انسان کو جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کنفرم وے ٹو پیراڈائز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے، ٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں؟ فجر اور عصر، ول گو ٹو پیراڈائز۔ عصر ٹھنڈی نماز اس سینس میں کہ اس ٹائم پہ پھر شام ہو رہی ہوتی ہے تو دھوپ ڈھل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ٹھنڈی نماز۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا شیورلی اسے جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو دیکھیں یہ بہت خوبصورت حدیث ہے، موٹیویشن ہے فجر پر اٹھنے کی۔ اسی طرح ایک اور موٹیویشن ہے، وہ یہاں پر مینشن نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشارت دے دو ان لوگوں کو جو اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، کیونکہ قیامت والے دن ان کے پاس لائٹ ہوگی۔ آپ کو پتا ہے یہ کیا موقع ہے لائٹ والا؟ قیامت میں میدان حشر میں کچھ جو ہے نا وہ فیزز ہیں، وہ فیزز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کوئکلی۔ سب سے پہلا فیز جب اللہ ہم سب کو اٹھائے گا، مردوں میں اللہ تعالیٰ روح رکھے گا، دوبارہ سے اٹھائے گا سب کو، تو سب سے پہلے سٹینڈنگ ہے، لوگ بہت دیر تک کھڑے رہیں گے، یعنی پہلے وہ چلیں گے میدان حشر کی طرف، ایک دم سے بوکھلا کر یہ کیا ہو گیا، ہمیں کس نے اٹھا دیا، اور چل کر وہ میدان حشر کی طرف جائیں گے، اور وہاں جا کے وہ بہت دیر تک کھڑے رہیں گے۔ اور پھر سیکنڈ جو فیز ہے وہ ہے حوض کوثر، اللہ سبحانہ تعالیٰ حوض کوثر لائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں گے۔ جو لوگ پیاسے ہیں بہت زیادہ، اور سبھی پیاسے ہوں گے، کھڑے رہ رہ کے انہیں پیاس بہت لگی ہوگی، سورج بہت قریب آیا ہوگا، ان لوگوں کو حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا۔ بہت سے لوگ بھاگیں گے حوض کوثر کی طرف، لیکن صرف ان لوگوں کو آگے کیا جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندگی گزارتے تھے، ان کو پانی پلایا جائے گا وہاں سے، جو بھی مشروب ہے وہ پلایا جائے گا حوض کوثر سے۔ باقیوں کو پیچھے کر دیا جائے گا، کفار کو تو ویسے ہی پیچھے کر دیا جائے گا، لیکن ایسے لوگ جو مسلمان ہیں لیکن انہوں نے سنت پر عمل نہیں کیا یا چینج کر دیا دین کو، بدعت میں پڑ گئے، ان کو بھی فرشتے پیچھے کر دیں گے۔ دوسرا فیز ہے۔ تیسرا فیز یہ ہے کہ دوبارہ سے بہت دیر تک کھڑا رہنے پڑے گا، اور یہاں تک کہ لوگ اللہ سے یہ التجا کرنے لگیں گے کہ اے ہمارے رب بے شک ہمیں جہنم میں ڈال دے، یہاں سے نکال لے، یعنی اتنا زیادہ وہاں پہ ٹرائل ہوگا میدان حشر میں۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، سفارش اللہ سے کریں گے سجدے میں گر کے، کس چیز کی سفارش؟ کہ اللہ حساب شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ حساب شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ حساب کس طرح شروع ہوگا؟ سب سے پہلے انسان کے ڈیڈز کو ایگزامن کیا جائے گا، ایگزامینیشن آف ڈیڈز، آپ کے ہاتھ میں آپ کا اعمال نامہ پکڑایا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو ایگزامینیشن آف ڈیڈز کہتے ہیں۔ اس کے بعد میزان سجایا جائے گا، پہلی سٹیج ہے ایگزامینیشن، اس کے بعد میزان کس لیے سجایا جائے گا؟ کہ یہ دوبارہ دیکھ لیں
ان کو تسلی ہو جائے دوبارہ کہ کوئی زیادتی نہیں, میزان میں بھی اعمال تولے جائیں گے. اور میزان میں اعمال تولنے کے بعد جو ہے وہ پھر ایک فیز آتا ہے جبکہ اندھیرا چھا جائے گا, گھپ اندھیرا چھا جائے گا, پچ ڈارکنیس ہوگی. اس میں کچھ لوگوں کے پاس لائٹ ہوگی, ٹھیک ہے, وہ لوگ لائٹ کے سہارے پل صراط کی طرف جائیں گے اور ایزیلی پہنچ جائیں گے. کچھ لوگ کے پاس بالکل لائٹ نہیں ہوگی تو وہ گریں گے, کٹیں گے, زخم لگیں گے انہیں, اور بہت زیادہ تکالیف جھیلیں گے اور بہت ایک مینٹل ڈسٹریس سے گزریں گے اور پھر جا کر پل صراط تک پہنچیں گے. یہ لائٹ والے کون لوگ ہیں؟ فجر والے اس دن, ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ان لوگوں کو بشارت دے دو قیامت والے دن ان کے پاس لائٹ ہوگی, اس فیز میں لائٹ ہوگی جب پچ ڈارکنیس ہے, ٹھیک ہے. یہ وہ والے لوگ ہیں. تو دیکھیں اتنے زیادہ فائدے سبحان اللہ فجر کے. فجر کی نماز جو ہے وہ اس کو چھوڑنا بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے. یہ ایک جسٹ ٹو کریٹ امپیکٹ اور جسٹ ٹو ٹیل یو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم when he said فجر کی 2 سنتیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہیں. تو جسٹ ٹو کریٹ امپیکٹ, یہ مکیش امبانی کا گھر ہے اور یہ دنیا کا سب سے مہنگا گھر ہے, ممبئی میں ہے غالباً, دنیا کا سب سے مہنگا گھر ہے. تو فجر کی سنتیں اس سے بھی زیادہ قیمتی ہیں, 2 سنتیں فجر کی. حدیث میں آتا 2 cycles of prayer, 2 سنتیں فجر کی before the فجر پہ, یعنی 2 سنتیں are better than the world and everything in it. دنیا اور دنیا کی ہر نعمت سے بہتر ہے فجر کی 2 سنتیں. They are both more beloved to me than the entire world. وہ میرے لیے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں. تو دیکھیں کتنا ریوارڈ ہے فجر کی 2 سنتوں میں, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہے کہ فجر کی نماز وہ کیچ کرنا کتنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, There are angels who take turns in visiting you by night and by day. Angels آتے ہیں آپ کو وزٹ کرتے ہیں دن میں بھی رات میں بھی, اور ان کی شفٹ لگتی ہے, اور وہ اسمبل ہو جاتے ہیں, جمع ہو جاتے ہیں 2 نمازوں کے وقت, فجر اور عصر. وہ لوگ وہ اینجلز جنہوں نے تمہارے ساتھ رات بتائی ہوتی ہے, رات کے وقت وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں اپنے رب کی طرف, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس سٹیٹ میں پایا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ نماز ادا کر رہے تھے, اور جب ہم ان کی طرف گئے تو وہ نماز ادا کر رہے تھے. چھوڑا کب؟ یہ عصر کے شام کے ٹائم, اور آئے کب؟ فجر کے ٹائم. تو فجر کے ٹائم بھی کیا دیکھا؟ نماز پڑھ رہے ہیں, اور جب چھوڑا تب کیا کر رہے تھے؟ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہ اینجلز کا رپورٹ کرنا آپ کا نام لے کر, یہ بہت بڑا آنر ہے, ٹھیک ہے, اللہ کو بتانا جا کر. قبر کے بارے میں آتا ہے کہ قبر کے ٹرائلز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک شخص کو سورج دکھایا جائے گا ڈھلتا ہوا قبر میں, اور جو مومن ہے وہ فرشتوں سے کہے گا منکر نکیر سے کہ رک جاؤ, مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو کیونکہ سورج غروب ہو رہا ہے. اس کے لا شعور میں نماز ہوگی, سورج کو غروب ہوتے دیکھے گا, اس کو فکر لگ جائے گی کہ میں نے نماز ادا کرنی. فرشتے کہیں گے کہ اب نماز کا ٹائم گزر چکا ہے, آپ کی نمازیں ہو گئیں جو آپ نے پڑھنی تھی. تو وہ ایک دم پھر حیران ہوگا, لیکن یہ ایک ٹرائل تھا. جو اللہ معاف کرے پڑھتا نہیں ہے اس کو تو احساس بھی نہیں ہوگا نا یہ دیکھ کے, یہ فکر وہی کرے گا جو دنیا میں پڑھ رہا تھا, جس کو فکر ہے کہ میری نماز گزری ہے, میری نماز گزری. وہ پھر قبر میں بھی فکر کرے گا سورج کو غروب ہوتے دیکھا, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں غار ہرا کیا کرنے جایا کرتے تھے؟ سائلنس پریکٹس کرنے, obviously سولیٹیوڈ کو پریکٹس کرنے. تو ہم اتنے سائیکولوجیکلی سٹیمولیٹڈ جنریشن ہے کہ ہر وقت ہمارا برین سٹیمولیٹڈ ہے بیکاز آف دی کانسٹنٹ ساؤنڈز, میوزک, اور وہ عجیب و غریب چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں, جو بچے گیمیں کھیلتے ہیں. آپ دیکھیں کہ گھر میں ہر وقت ٹی وی چل رہا ہے, تو جب ٹی وی چل رہا ہے گھر میں ہر وقت تو اس پہ خبر نامہ بھی چل رہا ہے یا ایڈ بھی چل رہا ہے, تو میوزک چل رہا ہے, یعنی ہر وقت ہم میوزک سن رہے ہیں. آل دا ٹائم وی آر سراؤنڈیڈ ود میوزک, اور کافی اونچی آواز میں ٹی وی چل رہا ہوتا ہے. اسی طرح ہم کہیں ٹریول کر رہے ہیں تو ہمیں ساؤنڈ چاہیے, ہمیں میوزک چاہیے, گاڑی چلاتے ہوئے ہمیں ساؤنڈ چاہیے, ایون ہمیں ایکسرسائز کرتے ہوئے کوئی ساؤنڈ چاہیے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ان ریسٹ پہ ہیں, ہمارا مائنڈ اور ہمارا ہارٹ اور ہماری سول تینوں ہی ان ریسٹ پہ ہیں, اور ہمیں چین چاہیے, ہمیں اطمینان چاہیے. تو یہ چین اور اطمینان آج کے دور کا بہت بڑا ٹاپک ہے. اسی لیے پازیٹیو سائیکالوجی میں پورا ایک چیپٹر ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے مائنڈ فلنس کو. مائنڈ فلنس بیسیکلی کیا ہے؟
माइंडफुलनेस है बीइंग इन द मोमेंट, यानी उस मोमेंट में रहते हुए कॉन्शियसनेस के साथ जिंदगी गुजारना, ना माजी में जाना, ना फ्यूचर में जाना, ना ही किसी और चीज में खो जाना। मिसाल के तौर पे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि माइंड मसल का कनेक्शन ये रियल कनेक्शन है, यानी अब अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपका माइंड मसल का कनेक्शन नहीं है यानी आप माइंड को ये मैसेज नहीं दे रहे हैं कि मैं कौन सा मसल हिट कर रहा हूं, तो उस मसल को वो फायदा नहीं होगा। यानी इतनी ये डीप साइंस है माइंड और मसल का जो कनेक्शन, इट्स ऑल अबाउट माइंड। इसी तरह साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर आप खाना खाते हुए माइंड और जो भी खाना है उसका कनेक्शन डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो वो खाना भी आपको सही न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं देगा। अब ये बहुत अजीब बात है, और आप उसको मील को एंजॉय भी सही से नहीं कर सकेंगे। तो देखें, माइंड का बहुत रोल है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा माइंड हर वक्त बिजी है, हर वक्त बिजी है। इवन नमाज पढ़ते हुए भी हमारे जहन में बहुत से साउंड चल रहे हैं, यानी इवन म्यूजिक चल रहा है, गाने चल रहे हैं। नमाज में जब हम खड़े होते हैं तो आवाजें चल रही हैं, अंदर की आवाजें हैं या ब्रेन में जो भी है ख्यालात वो चलना शुरू हो जाते हैं। एवरीथिंग गेट्स ऑन। फिर रात इवन सोते हुए लोगों का माइंड हाइपर एक्टिव हो जाता है, और कोई गाना चलने लग जाता है या कोई सीन्स चलने लग जाते हैं मूवी के, या गेम के सीन्स चलने लग जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम सब बहुत एंग्शियस जनरेशन है, हमें एंग्जाइटी बहुत हाई लेवल की है हमारी जनरेशन में। ठीक है, हमें स्ट्रेस बहुत हाई लेवल का है, और साइलेंस को प्रैक्टिस करना हमने छोड़ दिया है, और साइलेंस की अब हमें आदत नहीं है। इनफैक्ट हम साइलेंट बैठे तो हमें 2 मिनट बाद दौरे पड़ जाएंगे, यानी हमारा वर्ल्ड अपसाइड डाउन हो जाएगा अगर हम साइलेंट बैठना शुरू कर दें। थरथली मच जाएगी, बेचैनी होने लग जाएगी, और हमें गश पड़ने लगेगा कि हमारी जिंदगी कहाँ जा रही है। तो उस साइलेंस को खत्म करने के लिए फौरन हमें स्टिमुलेशन चाहिए। वो स्टिमुलेशन गेमों की शक्ल में हो, या नेटफ्लिक्स की शक्ल में हो, या बस लैपटॉप पकड़ के बैठ जाएं उस शक्ल में हो, या मोबाइल खोलकर बैठ जाएं, या रील्स देखते रहें और स्क्रॉलिंग करते रहें उस शक्ल में हो। तो ये सारी तमहीद मैं इसलिए बांध रहा हूं कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ सलाह एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू सलाह, कि आप लोग कैन बी लिटरली, मुसलमान के पास जो कंटेंट है ना, अगर आप लोगों को समझ लग जाए वो क्या कंटेंट है। यानी माइंडफुलनेस का टॉपिक जब मैं गोरों का पढ़ता हूं तो मुझे ऐसे लगता है नर्सरी क्लास का बच्चा बात कर रहा है। लिटरली जब मैं उनकी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता हूं मुझे ऐसे लगता है नर्सरी क्लास का बच्चा बात कर रहा है, और कंपेयर्ड विद इस्लाम। और जब मैं इस्लाम को देखता हूं, हदीस को देखता हूं, नमाज को देखता हूं, मुझे लगता है पीएचडी लेवल का बंदा बात कर। इतना फर्क है, इतना आगे हैं आप उनसे, इतना आगे हैं आप उनसे इन टॉपिक्स में। इन टॉपिक्स की खास बात कर रहा हूं, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, ठीक है, और हाउ टू रिवाइव आवर लाइव्स, हाउ टू बिकम अ डीप थिंकर। आप कभी इमाम इब्न कय्यम का कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडल पढ़ें, गूगल पे जाकर लिखें कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडल इमाम इब्न कय्यम, देखें वो बातें की हुई हैं जो वेस्ट को शायद 20 साल और लग जाए वहां आते हुए। वो बातें उन्होंने की हुई हैं। उन्होंने 4 स्टेप्स बताए एक डीप थिंकर बनने के लिए, जो नीड ऑफ द आवर है, आज के दौर में नीड ऑफ द आवर है ये स्टेप्स। तफक्कुर, उसके बाद तजक्कुर, फिर एतबार, और उसके बाद तदब्बुर। ये 4 स्टेप्स हैं इमाम इब्न कय्यम के बेसिकली कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडल। तफक्कुर है कि तफक्कुर का मतलब फिक्र करना नहीं है, ऑल्दो फिक्र से निकला है, लेकिन ये उर्दू वाली फिक्र नहीं है। तफक्कुर का मतलब है कि किसी चीज के बारे में सोचना, और जाहिर है कोई विजन या कोई फिक्र लेकर चलना। मिसाल के तौर पे तफक्कुर ये है कि आप कभी बैठकर 10 मिनट अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में सोचें, अल्लाह की नेमतों के बारे में सोचें, अल्लाह ताला आपके साथ कितना लीनियंट है इसके बारे में सोचें, अल्लाह ताला आपको कितने चांसेस देता है इसके बारे में सोचें, अल्लाह की ग्रेटनेस के बारे में सोचें। मतलब लिटरली गैलेक्सीज को माइंड में लाएं, ब्लैक होल को माइंड में लाएं, और उन आयात पे गौर करें कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की क्रिएशन में कितनी वैरायटी हमें नजर आ रही है। और वो वीडियोस को आप माइंड में लाएं कि सुभान अल्लाह, बी द वे बी वर्क्स, उसको कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है हेक्सागोनल छत्ता बनाने की, जो फिशेस हैं वो किस तरह से समंदर में जिंदगी गुजार रही हैं। तो ये तफक्कुर है सारा, कि बैठकर एक बंदा गौर व फिक्र कर रहा है। ठीक है, गौर व फिक्र को तफक्कुर कहते हैं। यहां से वो चीज शुरू हो जाती है डीप थिंकर बनने की पूरी एक साइंस। तफक्कुर के बाद है तजक्कुर। तजक्कुर क्या है? तजक्कुर है द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन क्या है? इसका मतलब होता है कि एक चीज को सोचकर इंटरनलाइज भी करना।
देखिए सिर्फ सोचना इनफ नहीं है, जैसे मैं और आप यहाँ बैठकर सोचने लग जाएं, बहुत अच्छा सोचें, उसके बाद घर चले जाएं, रील्स देखें 100 के करीब, तो वो उड़ गई, वो चीज जो सोची थी वो तो गई, ठीक है। तो तज़क्कुर इमाम अल क़य्यम के मुताबिक क्या है, उस चीज को राइट डाउन करना, ठीक है। लोग डायरी लिखा करते थे किसी दौर में, मेरे दौर की बात है, और दिस इज वेरी सैड, क्वाइट सैड कि मिलेनियल्स, हम मिलेनियल्स हैं ना, जो 1980s में या अर्ली 1990s में जिनकी बर्थ हुई है उनको मिलेनियल्स कहते हैं। मिलेनियल्स आर द लास्ट जनरेशन ऑन अर्थ हु कैन टेल व्हाट द वर्ल्ड वाज विदाउट सोशल मीडिया। यू गाइस कांट। जेन जी ने आंखें ही सोशल मीडिया के और स्मार्टफोन के दौर में खोली। वी आर द वंस जो आपको बता सकते हैं कि कैसा था, जिंदगी कैसी थी सोशल मीडिया के बगैर, जिंदगी कैसी थी स्मार्टफोन के बगैर, जिंदगी कैसी थी इवन फोन्स के बगैर। हम आपको बता सकते हैं वो जो कैसेट होती थी रील वाली, फिर वो जो वीडियो कैसेट होती थी, वीसीआर क्या था, ठीक है। तो ये दिस इज क्वाइट सैड कि वो जनरेशन खत्म होने वाली है। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो तज़क्कुर होता है कि उस चीज को इंटरनलाइज करना, प्रोसेस करने के बाद, ताकि याद रहे। असल में एक सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है साइकोलॉजी में, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, उसमें अटेंशन का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अटेंशन स्पैन क्या होता है, अटेंशन रिटेन कैसे की जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो उसमें ये चीजें पढ़ाई जाती हैं कि एक चीज को रिटेन कैसे करना है, अटेंशन को। इस पे बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए में, बड़ी इंटरेस्टिंग ये फील्ड है सारी। तो ये सारी जो चीजें हैं ये इसलिए आज सिखा रहे हैं साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि हमारी जो जनरेशन है, कमिंग जो जनरेशन है या करंट जो जनरेशन है, वो लिटरली मशीन्स बन जाएंगे, रोबोट्स बन जाएंगे, और सोचना समझना छोड़ देंगे, तफक्कुर करना छोड़ देंगे, चीजों को नोट डाउन करना छोड़ देंगे, ठीक है ना, और चीजों को सीखना छोड़ देंगे। अब देखें चैट जीपीटी इज क्वाइट इंटेलिजेंट। आप वहां पे लिटरली कुछ भी लिखें, आपको आउटलाइन बना के दे देगा। आप वहां पे जाके ये लिखें कि मैंने एक टॉक देनी है, टॉक का टॉपिक ये और ऑडियंस की एज ग्रुप ये, वो आपको एज ग्रुप के मुताबिक टॉक बनाकर दे देगा, ठीक है। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देता हूँ, मेरी क्लास होती है मुस्लिम लेंस, उसमें मैं सिखा रहा हूँ पब्लिक स्पीकिंग के रूल्स और स्टोरी टेलिंग के रूल्स और हाउ टू डिजाइन अ टॉक। उसमें माशाल्लाह आते हैं काफी लोग, तो ऑनलाइन क्लास होती है जूम पे। तो उसमें मैं स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स देता हूँ, आउटलाइन बनवाता हूँ उनसे किसी टॉक की, मिसाल के तौर पे कि टाइम मैनेजमेंट फॉर टीन्स, इसकी आउटलाइन बना के। अब मुझे पता लग जाता है चैट जीपीटी से कौन लाया। अब देखिए चैट जीपीटी की वजह से ह्यूमन बींग्स का ट्रस्ट उठ रहा है एक दूसरे से। मुझे क्या पता आपकी क्रिएटिविटी है या एआई की क्रिएटिविटी है। पोस्टर आप बनाएंगे बहुत अमेजिंग कोई, मैं आप पे शक करूंगा कि इसने मेटा एआई से बनवाया, इसकी अपनी ब्रेन, इसका अपना ब्रेन नहीं है, इसका अपना आइडिया नहीं है। तो मशीन्स विल रूल द वर्ल्ड, और मशीन्स लड़वाएंगी इंसानों को आपस में, मशीन्स ट्रस्ट उठाएंगी इंसानों का एक दूसरे से, और वो हो रहा है। मैं आपकी इज्जत क्यों करूं, आप मेरी इज्जत क्यों करें? आपको क्या पता ये पूरा लेक्चर चैट जीपीटी का, आपके पास कोई गारंटी है? साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ सलाह हो सकता है चैट जीपीटी का लेक्चर हो, है नहीं, इंशाल्लाह, ठीक है, मेरा ही है। लेकिन शक तो आ सकता है ना कि ये तो वहां से बना लाए, इनका क्या कमाल है, ये तो पोस्टर भी वहां से बना लाते हैं। तो वो जो एक अप्रिसिएशन थी कि यार इसने बुक पढ़ी है, बुक पढ़ के इसने पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट किए होंगे, या इससे बड़ी मेहनत की है, ये कमाल का ब्रेन है इसका। तो ये डेंजर्स हैं कमिंग दौर के, मेटावर्स, चैट जीपीटी, आहिस्ता आहिस्ता और टर्मिनेटर मूवी सच होती जा रही है अगर किसी ने देखी है पुराने दौर में। तो वो मशीन्स जो है वो ह्यूमैनिटी को डिफीट कर देंगी, ह्यूमन क्रिएटिविटी को डिफीट कर देंगी। तो वी हैव टू इंशाल्लाह रिटर्न टू द ओल्ड वेज। देखें ये बात हतमी है कि जब टेक्नोलॉजी एक पीक रीच करती है तो वो रिवर्सल लगता है, और वो रिवर्सल लगेगा। हम जल्दी लगा लें तो अच्छी बात है, ऐसा ना हो कि हम उस फितने में इतना शिकार हो जाएं। बट वी नीड टू टीच आवर जनरेशन हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी। तर्क तो कर नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है, बट ये कि वी हैव टू टीच। तो बहरहाल ये सारी बातें मैंने आपसे इसलिए की, तज़क्कुर, तफक्कुर, कि आज की जनरेशन यानी जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, ना तफक्कुर करते हैं ना तज़क्कुर करते हैं बैठ के, और माइंड उनका इतना ज्यादा एंग्शियस है, इतनी बेचैनी है माइंड में, और बेचैनी की वजह क्या है? साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन, हाईली स्टिमुलेटेड बाय साउंड्स, बाय म्यूजिक। जो म्यूजिक हम सुनते हैं वो इतना स्टिमुलेटिंग है, इतना स्टिमुलेटिंग है कि लिटरली वो एक बंदे को पागल कर सकता है वो म्यूजिक। और जो लोग कॉन्स्टेंटली, ये जो शॉपिंग मॉल्स में लोग होते हैं और कैफेज में लोग होते हैं जिनकी 9 आवर जॉब है और 9 आवर म्यूजिक सुन रहे हैं,
تو ان کی مینٹل ہیلتھ کی تو دھجیاں اڑی ہوتی ہیں. کئی لوگوں نے مجھ سے شیئر بھی کیا ہے, ٹھیک ہے, جو ہوٹلز میں کام کرتے ہیں, شاپنگ مال میں ہر وقت میوزک چل رہا ہے, تو ان کو تو نیند بھی نہیں آتی, اتنا سٹیمولیشن ہو چکی ہے ان کی. اینی وے, تو یہ ان کا سلوشن کیا ہے, یہ ٹاپکس ان کا سلوشن ہے کہ آپ نے میڈیٹیشن کی طرف واپس آنا ہے, مائنڈ فلنس کی طرف واپس آنا ہے, آپ نے اندر جو ہے وہ پیشنس لانی ہے, کمپوزر لانا ہے, آپ نے سائلنس کو پریکٹس کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو تفکر, تذکر, انٹرنلائز کرنا ہے چیز کو, نوٹ ڈاؤن کرنا ہے, پھر اعتبار ہے, مزید اس کو ہائی لیول پہ جا کر سوچنا ہے, جو میں سکھاؤں گا انشاءاللہ آج, اور پھر تدبر ہوتا ہے. اللہ نے کہا نا افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ دیکھیں تدبر تبھی ہوگا جب آپ ایک ڈیپ تھنکر ہیں, ورنہ تدبر ہو ہی نہیں سکتا. ایک عام آدمی قرآن کی ایک ورس پڑھے گا اور ایک تدبر کرنے والے پڑھے گا, زمین آسمان کا فرق ہے. تدبر کرنے والا وہ پوائنٹس نکال لے گا کہ عام آدمی کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا وہ چیز, ٹھیک ہے. تو یہ ٹاپکس بہت امپورٹنٹ ہیں اور نیڈ آف دی آور ہے کہ ہم نماز کو بہت کیئرفلی سمجھیں, اور نماز از دی سولوشن. یہ بات نان مسلمز کو شاید 10 سال بعد سمجھ لگ جائے, 5 سال بعد لگ جائے, لیکن ہمیں ابھی سمجھ لینی چاہیے کہ نماز از دی اونلی سولوشن. آج کے ہسل بسل کے دور میں اور سٹریس کے دور میں ہم نے اپنی نماز پہ محنت کرنی ہے. تو آج انشاءاللہ ہم وہ بینیفٹس دیکھیں گے, سائیکولوجیکل بینیفٹس, تاکہ ہم نماز سے مائنڈ فلنس اچیو کر سکیں, نماز سے میڈیٹیشن اچیو کر سکیں. although نماز از ناٹ ایگزیکٹلی اے میڈیٹیشن, نماز اللہ کی عبادت ہے. نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ہے, اور اللہ سے ملاقات ہے. یہ ٹاپ ہماری ریزنز ہیں نماز پڑھنے کی. بٹ اس کے سائیکولوجیکل بینیفٹ ضرور ہیں, اور وہ آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ریویژن. میں نے آپ کو کہا تھا کہ نماز میں جب تک ایموشنز نہیں ہوں گے آپ کی نماز آپ کو فائدہ نہیں دے گی. تو یہ 3 ایموشنز نماز میں ضرور لائیں, ہوپ, فیئر اینڈ لو. کیسے لا سکتے ہیں؟ دیکھیں سورہ فاتحہ میں یہ تینوں آ سکتی ہیں, یہ تینوں ایموشنز آ سکتے ہیں. سورہ فاتحہ میں ہوپ بھی ہے, مالک یوم الدین, اللہ تو ہی ہے یوم الدین کا مالک, تو اس میں ہوپ بھی ہے کہ تو مجھے معاف فرما دے گا, کیونکہ پیچھے ہم کہہ رہے ہیں الرحمن الرحیم, تو کتنی ہوپ فل بات ہے. اس میں لو بھی ہے, لو فار اللہ, کہ اللہ آپ اتنے رحمان ہیں, اتنے رحیم ہیں کہ آپ میرے گناہ کتنے معاف فرماتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لو بھی آ سکتا ہے, ہوپ بھی آ سکتا ہے, فیئر بھی آ سکتا ہے. فیئر کہاں ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ فیئر کا آپ ایموشن لا سکتے ہیں کہ اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں بھٹک نہ جاؤں. آج کے دور میں اتنے فتنے ہیں اللہ, کہ میں کہیں غیر المغضوب میں سے نہ ہو جاؤں, مغضوب میں سے نہ ہو جاؤں, یا ضالین میں سے نہ ہو جاؤں, جو گمراہ ہو گئے, ٹھیک ہے, یا جن پہ آپ کا اینگر ہے, جن پہ آپ کی ریت ہے. تو یہاں فیئر لایا جا سکتا ہے. اسی طرح سبحانہ ربی العظیم میں لو لایا جا سکتا ہے, ہوپ لایا جا سکتا ہے کہ اللہ آپ کتنے عظیم ہیں. اور اپنی کوئی دعا دل میں کی جا سکتی ہے رکوع میں, کہ اللہ آپ کو آپ کی عظمت کا واسطہ, کہ میرے گناہ بھی بہت عظیم ہیں لیکن آپ سب سے عظیم ہیں, تو آپ مجھے معاف فرما دیں, آپ مجھے بچا لیں. تو یہ جب تک آپ نہیں لائیں گے اپنی نماز میں, تو دیکھیں وہی ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ والی بات ہے کہ کچھ لوگ نماز بہت پڑھتے ہیں لیکن چینج نہیں آتی ان کی لائف میں, کیونکہ وہ عبادت نہیں ہے, وہ عادت ہے. نماز کی عادت ہونا اور نماز سے عبادت کرنا یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں, ٹھیک ہے. تو عبادت کرنا سیکھنی ہے ہم نے, ٹھیک ہے, عادت ہے, اچھی بات ہے. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے, انشاءاللہ فرض ادا ہو جائے گا, چلو بچت ہو جائے گی انشاءاللہ, لیکن اگر اس کو بیوٹیفائی کر لے گا تو وہ بینیفٹس بھی مل جائیں گے کمال قسم کے, جن بینیفٹس کی آج ہم بات کر رہے ہیں. تو اپنی نمازوں میں دیکھیں ایموشنز لے کر آئیں, پلیز اپنے سجدوں میں ایموشنز لے کر آئیں, ٹھہر کے نماز پڑھیں, اور انشاءاللہ ٹائم دیں, نماز کو ٹائم دیں. یہ کوٹ الحسن البصری کا, when salah is the least of your concerns then what is your most important concern. کسی نے کہا, ابھی میں سن رہا تھا, بڑا اچھا جملہ ان کا, the only punishment for not offering salah is not offering salah. بڑا تھاٹ پرووکنگ جملہ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کا آپ ان سے بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون, یہی لوگ فاسق ہیں. تو اس نے کہا کہ نماز پڑھنے کی پنشمنٹ یہی ہے کہ آپ نماز نہ پڑھو, اس سے بڑی پنشمنٹ اور کیا ہوگی, ٹھیک ہے, کہ اللہ آپ کو نماز سے ہی دور کر دے, اللہ آپ کو اپنی ملاقات سے دور کر دے, اللہ تعالیٰ آپ کو فارگیٹ کر جائے, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا آپ بھی بھلا دے, اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھی آپ غافل ہو جائیں. تو یہ ہمیں سوچنی چاہیے باتیں. بہرحال when salah is the least of your concern then what is your most important concern. کتنا زبردست کوٹ ہے. حسن البصری حیران ہوتے ہیں کہ پھر آپ کر کیا رہے ہیں, پھر آپ کا جینے کا فائدہ کیا ہے, پھر آپ کا زندگی کا مقصد کیا ہے اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, تو پھر تو سب کچھ ویسٹ ہے. As much as you fix your salah your life will be fixed.
یہی ہے موضوع ہمارا. جتنا نماز کو فکس کرتے جائیں گے آپ کی زندگی فکس ہوتی جائے گی, ریسٹ ایشورڈ. ٹھیک ہے, آج انشاءاللہ ہم ثابت بھی کریں گے. ڈیڈ یو ناٹ نو دیٹ صلاح واز اکویٹڈ وتھ سکسیس؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ نماز جو ہے وہ سکسیس کے ساتھ اکویٹ کی ہے, فلاح کے ساتھ, حی علی الصلاح حی علی الفلاح. تو ہاؤ کین یو آسک اللہ سبحانہ وتعالی فار سکسیس وین یو آر ناٹ ریسپونڈنگ ٹو ہز رائٹ اپون یو؟ ابھی دیکھیں, کل ہی میں نے ایک ریفلیکشن شیئر کی سوشل میڈیا پہ کہ ہمارے بڑے سوالات ہوتے ہیں کہ میری فلانی دعا نہیں قبول ہو رہی, میری زندگی میں یہ مسئلہ ہے, یا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز کیوں نہیں دی, یا میری جاب کیوں نہیں لگی, میں بہت عرصے سے ایک دعا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے, دیکھیں یہ تو ایک سائیڈ کی, دس از ون سائیڈ آف دا اسٹوری, ون سائیڈ آف دا کوائن, کہ اللہ میرے لیے کیوں نہیں کر رہا کچھ. یہ کون سوچے گا کہ میں اللہ کے لیے کیا کر. نعوذ باللہ, ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا برتھ رائٹ ہے ہماری دعا قبول ہونا. اللہ از باؤنڈ ٹو ایکسپٹ آور دعا.